ان الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کے سامنے قربانی کے متعلق چند ایک مسئلے جو آپ کے سامنے پیش کرنے تھے اور کچھ سوالات بھی میرے پاس آئے تھے، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ اور چونکہ قربانی آئندہ کل ہی ہے، اس لیے اس بارے میں قربانی کے دن کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلے میں سوالات دہرا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کر لیں گے۔ تو ایک سوال یہ بھائی محمد فہیم الدین کی طرف سے ہیں، دہلی سے ہیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری یا چاقو میں 3 سوراخ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ بالکل ایک جاہلانہ روایت ہے، جاہلانہ رواج ہے، بالکل بدعت ہے۔ اسلام میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت میں نے اس کی کوئی اس طرح کے کسی چیز کو لازم کیا ہے۔ اس لیے آپ چاقو میں، چھری میں 3 سوراخ ہو یا 2 سوراخ ہو یا 1 سوراخ ہو یا سوراخ نہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کے ذریعے قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ من آمنم کے بوئے گل تر برگ گل کے تحت میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قرضہ لے کر قربانی دینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ویسے عام سوال بھی ہے، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے۔ بھائی، قرضہ لے کر قربانی دینا جائز ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ شخص قربانی دینا چاہے، اس کو قربانی دینی ہے، اور ان دنوں میں اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا، جانور کا انتظام نہیں ہو پا رہا پیسوں کی وجہ سے، تو لہٰذا وہ قرضہ لے کر قربانی دے دے، بعد میں قرضہ چکا دے۔ کیونکہ قربانی کی تو ایام متعین ہیں، 3 دن ہے قربانی کی، اس کے بعد اس کے پاس اگر پیسے آ بھی جائے تو قربانی جب بھی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کیا کریں، وہ قرضہ لے کر قربانی دے دے اور بعد میں قرضہ چکا دے۔ ہاں، البتہ ایسا نہ ہو کہ پیسے لے کر اور 9 2 11 ہونے کا ارادہ یا پیسے نہ چکانے کی ارادہ، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی چیزیں بالکل جائز نہیں ہیں۔ خیر، اب آئیے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد مرد اور عورت سب کے لیے واجب ہے، اور اس کے بارے میں نے پیچھے بتا بھی دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اس کو پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد۔ اور کل چونکہ قربانی ہے، تو سب سے پہلی بات ایک یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز کے بعد کا وقت ہے، نماز کے بعد قربانی کی جائے گی۔ احادیث میں اس کے بارے میں مختلف طرح کی روایت موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ نماز کے بعد، ہماری عید کی نماز کے بعد قربانی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، عید کی نماز پڑھ کے نکلے، تو اس وقت جو ہے نا وہاں پر قربانی ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری نمازوں سے پہلے اور یا ان کی نمازوں سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کس نے قربانی کی؟ پھر ان سے کہا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، لہٰذا دوبارہ قربانی کرو۔ قربانی کے لیے ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو دیکھیے بھائی، پہلے روز زیادہ بھیڑ رہتی ہے اس لیے دوسرے روز کریں گے، دوسرے روز اس سے کم رہتی ہے، تیسرے روز بالکل خالی رہتی ہے اس لیے اس دن کریں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے روز کی جو فضیلت ہے وہ دوسرے روز میں نہیں ہے، دوسرے روز کی جو فضیلت ہے وہ تیسرے روز میں نہیں ہے۔
ترتیب کے اعتبار سے پہلے روز زیادہ فضیلت کا ہے، اس دن زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ پہلے روز ہی قربانی کریں. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے، اور تو اس اعتبار سے آپ کو چاہیے، جیسے کہ اعلان ہوا ہے کہ ساروجنک استھانوں پر قربانی نہ کریں، تو اس کا پورا پالن کریں. آپ کی قربانی سے دوسروں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ قربانی نہیں ہے. قربانی جیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا نام ہے، ایسی ہی قربانی ایثار کا نام ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے. یہ قربانی نہیں ہوتی ہے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے. تو اس میں ریاکاری میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور اس میں ایثار بھی نہیں ہے. اس لیے قربانی نہیں ہے. اگر آپ کی قربانی سے، اگر آپ کی حرکت سے، آپ کے طریقہ کار سے اگر برادران وطن کو تکلیف پہنچتی ہے تو نہایت ہی نازیبہ بات ہوگی. اور اسلام نازیبہ چیزوں کو کبھی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بالکل سیدھا سیدھا ہے. اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اسلام تو خود شانتی، آشتی، بھائی چارگی، اطمینان، سکون کا مذہب ہے. اس لیے اس مذہب میں کسی کو تکلیف پہنچے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیا جاتا. آپ کو اپنی قربانی کے لیے، اپنے جانور کو قربانی کے لیے اس کا خون یا اس کے جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس کو ذبح ایسی جگہ کرنی چاہیے کہ برادران وطن کو چونکہ پسند نہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ خون ان کی طرف نہ جائے، ان کی نظر نہ پڑے. یا جو گندگیاں نکلتی ہے اس کو ایسی جگہ آپ ڈالیں، ایسی جگہ پھینکیں، ایسی جگہ دفن کریں کہ جہاں سے بدبو نہ پھیلے. اور بدبو پھیلنے سے دوسرے لوگ کیا، آپ کو خود کو بھی پریشانی، ہمیں خود کو بھی پریشانی ہوتی ہے. بیماریوں کی جڑ ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. مسلمانوں کے اندر اس کی بڑی کمی ہے کہ قربانی کیا اور اس کی جو گندگیاں ہیں وہ سب ایک سائیڈ میں راستے کے کنارے پہ ڈال دیا. کتنی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو، مکھیاں اڑتی ہے، کیڑے لگتے ہیں، ہمیں خود پریشانی ہوتی ہے. تو قربانی کیا دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہے. تو دوسروں کو پریشان کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا؟ نہیں. ایذائے مسلم حرام است، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے لیے جب آپ قربانی پہلے روز کرنے کی زیادہ کوشش کریں کہ پہلے دن کریں، اس کی زیادہ فضیلت ہے. نہ ہو پائے کسی وجہ سے یا کوئی پریشانی، مان لیجیے آج کل ایک پریشانی یہ ہے کہ قربانی چونکہ ہر جگہ نہیں ہو رہی ہے، کھلے میں نہیں ہو رہی ہے اور نہیں کی جائے گی، اور آپ کو ہمیں بچنا بھی چاہیے. تو ایسی جگہ جب کر رہے تو جگہ کم پڑ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، آج نہیں مل پا رہا ہے وقت تو کل کر لیجیے، آئندہ کل کر لیجیے، کوئی حرج نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ چل جائے گا. تو فضیلت اللہ تعالیٰ پھر اس کو برابر ہی دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. اور ساتھ ساتھ قربانی کی عید کے بعد، عید کی نماز پڑھ کے آنے کے بعد جب آپ قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد کوشش یہ کیجیے کہ سب سے پہلا کھانا جو اس دن آپ کھائے تو قربانی کا گوشت کھائے. جلدی جلدی قربانی کی، غریبوں میں تقسیم کیا. اچھا ہاں، ایک بات اور، تقسیم کے معاملے میں ایسا رہتا ہے کہ کچھ لوگ پھرتے رہتے ہیں کہ ہمیں قربانی گوشت دے دو. بھائی مناسب بات یہ ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے تو آپ اپنے قربانی کے گوشت کو خود تقسیم کریں. آپ کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریب میں، آپ کے پڑوس میں کون غریب ہے، کون صاحب نصاب نہیں ہے، کون قربانی نہیں کر پا رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو ان کے گھر گھر جا کر پہنچانا لازمی. اس لیے میرے بھائی ان لوگوں کے چکر میں نہ رہے جو پھرتے رہتے ہیں کہ قربانی گوشت دے دو، تھیلا لے لے کے پھرتے رہتے ہیں. ان کے چکر میں نہ رہے، آپ خود پہنچائیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے قربانی کس چیز کا نام ہے. آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے غریب، آپ کے محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اقارب میں کون غریب ہے کون نہیں ہے، تو کس بات کی قربانی ہے یہ؟ آپ کو اس کا احساس ہونا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ بھائی، یہ تو قربانی ایک تہوار ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ضیافت ہے. اس تہوار کے ساتھ ساتھ قربانی کا جو اصل معنی ہے ایثار، اس کا بھی وقت ہے. آپ کو تیار ہونا ہے اب ایثار کے لیے.
آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے ایک فرض کی ادائیگی کر کے۔ اب آپ کو قربانی دینی ہے اپنے ذاتی اعتبار سے، اپنے محلاتی اعتبار سے، اپنے ملک کی اعتبار سے، اپنے قوم اور ملت کے لیے آپ کو قربانی پیش کرنے کے لیے اب آگے آنا ہوگا۔ اس وقت جو ماحول میں جو پرگندگی ہے، ماحول جو اس قدر خراب ہے، اور ماحول میں جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہے، ان تمام گندگیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھ کر آنا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر آنا ہے، اور یہ قربانی اب پیش کرنی ہے۔ یہ قربانی ہمیں پیش کرنی ہے۔ یہ ایک قربانی ہو گئی، اور اس کے بعد ایک قربانی اور پیش کرنی ہے۔ یہ قربانی واجب فرض اس پر ہے جو صاحب نصاب ہے، اور جس قربانی کی میں بات کر رہا ہوں وہ قربانی ہر فرد پر، ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھا، ہر شخص پر واجب ہے اور فرض ہے۔ یہ قربانی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، وہ قربانی آپ کے لیے ہر پل، ہر آن لازم ہے، ہر جگہ لازم ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ متعین نہیں اس کے لیے، جبکہ قربانی کے لیے 3 دن متعین ہے، اور اس قربانی کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی فرد متعین نہیں ہے۔ آپ کو ہر اعتبار سے آپ قربانی کرنی ہوگی، پیش کرنے کے لیے آنا ہوگا۔ اور یہ مسلمان یہ تو بالکل اس کے لیے تیار ہے اور کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہوئے ہی اس لیے ہے تاکہ وہ امت کو، پوری دنیا کو، پورے عالم کو سدھارے، اصلاح پر لائے۔ مسلمان اسی لیے ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے اس کردار کو نبھایا ہے، اور آج پھر وہ مسلمان سویا ہوا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، یہ مسلمان تو ایک چنگاری کی مانند ہے، یہ راکھ کے ڈھیر میں دبی ہوئی ہے۔ جب اسے ذرا سی ہوا ملے گی، یہ شعلہ جوالہ بن کر پورے نیستہ کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس فرض قربانی کے بعد، اور اس وقت کے بعد جو ایک بڑے فرض کی والی قربانی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔